اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ نور کی یہ مبارک آیات جن کے ساتھ ہم اور آپ رمضان کی مبارک گھڑیاں گزار رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی دو مجلسوں سے خصوصاً ان آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے جن آیات میں مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی آج بھی مسلمانوں کو کچھ ہدایات اور منافقین کو کچھ تنبیہات اور دھمکیاں، اور پھر ایک مسلمان خاص طور پر اگر وہ حقیقت میں مسلمان ہے اور حقیقی مسلمان ہے تو اس کا تعلق کس قسم کی عورتوں سے، اور اگر ایک مومنہ عورت حقیقت میں مومنہ ہے تو اس کا تعلق کس قسم کے مردوں سے ہونا چاہیے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری آپ کی رہنمائی کی ہے، اور یہ مکمل اشارہ کس طرف ہے؟ وہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ہے کہ وہ مکمل طور پر اس لائق تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک اور صاف شخص کی زوجیت میں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چند ہدایات ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، انہی میں سے ایک ہدایت یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا فرمائے تو وہاں ہمیں اور آپ کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں گفتگو کر رہا ہو اور وہ کہے کہ لوگو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں یہ جو خاص بات کی جا رہی ہے ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ یا اگر کسی کا نام لے کر کے کہے کہ اے فلاں اور فلاں یا فلاں خاندان والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور خصوصاً وہ لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ جہاں کہیں، شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرے یا ایھا الذین آمنوا تو اس پر اچھی طریقے سے کان دھرو، اس لیے کہ یا تو تمہیں کسی فائدے کی چیز کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی ایسی چیز سے روکا جا رہا ہوگا جو تمہارے لیے باعث ضرر ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرے، ان میں اس موقع پر ہم میں سے ہر شخص کی یہ توجہ ہونی چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کون سی خاص ہدایت دے رہا ہے۔ اس لیے کہ پچھلی آیات میں ہمیں خطاب نہیں کیا، لیکن اس میں خصوصاً خطاب کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خصوصی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یا ایھا، یہ تو ایک پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اس سلسلے میں آ گئی تو میں یہ بھی بیان کر دوں کہ جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہو، اس کے بعد یا تو کسی بات کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی بات سے روکا جا رہا ہوگا۔ جب کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو بتائے جا رہے ہیں یہ اہل ایمان ہی کے کرنے کے ہیں، اہل کفر اور اہل فسق کے کرنے کے نہیں ہیں۔ یہ کام خصوصاً مومنین کی تربیت کے لیے یہ کام بتائے جا رہے ہیں، تو ان کے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کام کریں۔
اگر وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو گویا اپنے مومن ہونے کا حق ادا نہیں کرتے اور نہ اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کسی مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور یہ جس سے منع کیا جا رہا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا فرما رہا ہے ہمیں اور آپ کو؟ ایک بڑی اہم چیز سے منع فرما رہا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات جمع ہے خطوہ کی، قدم کے ہوتا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو گویا مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس لیے کہ جو شخص اور میں جو شخص یتبع، پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، اس پر چلے گا۔ خطوات الشیطان سے مراد وہ امور ہیں جن کی طرف شیطان چاہے وسوسہ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے کسی انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بات ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے تم بھی اپنا دشمن مان لو۔ اور یہ معلوم ہے کہ دشمن سے کسی خیر کی امید نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ کسی خیر کی بات ہمیں کہتا بھی ہے تو اس کے پیچھے اس خیر کے ذریعے ہمیں کتنے بڑے شر کے اندر ڈال دینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ حکیم امت امام القیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بسا اوقات شیطان انسان کو 100 عبادتوں کا حکم دیتا ہے، طاعت کی 100 باتیں عمل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ کسی ایک بڑی غلطی، ایک بڑے گناہ جو ان 100 عبادتوں کے اوپر بھاری رہا کرتی ہے، وہ گناہ بھاری رہا کرتا ہے، اس میں انسان کو مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو اصل مراد شیطان کے نقش قدم کی یہ ہے کہ وہ کام، چاہے وہ عمل کی حیثیت سے ہیں، عقیدے کی حیثیت سے ہیں، قول کی حیثیت سے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہیں، وہ کام جس کے کرنے کی شیطان ہمیں اور آپ کو، ہماری آپ کی توجہ دلائے، ہماری آپ کی رہنمائی کرے، یا ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں وسوسے کے اندر ڈالے۔ تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو شیطان کے خطوات کی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا یا جو کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اچھی طریقے سے، کیا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، شیطان حکم دیتا ہے کس کا؟ فحشا کا، بے حیائی کے کاموں کا، بے حیائی کے کاموں کا، والمنکر اور برائیوں کا۔ فحشا اور منکر یہ دو لفظ ہے، عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ فحشا وہ چیز ہے جس کا تعلق جنس سے یا شہوات سے ہوا کرتا ہے، اور منکر وہ چیز ہے کہ ہر وہ کام جس سے متعلق شریعت کے اندر منع کیا گیا ہو، شریعت کی نظر میں جو پسند ہو وہ منکر ہے۔ تو معروف اور منکر بڑے مشہور دو الفاظ پائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا منکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور سب سے چھوٹا منکر جو آپ کہیے تو وہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹ کے ذریعے کسی کی نقل اتارنا یا اس کا مذاق اڑا دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں منکر کے اندر داخل ہے، اور شیطان ان ساری چیزوں کی طرف ہمارے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو بلا شبہ وہ حکم دیتا ہے کس کا؟ بے حیائی اور برائی کے کاموں، برائی کی باتوں کا۔
شیطان حکم دیتا ہے، یعنی جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان اسے کبھی فائدے کی بات نہیں بتائے گا، شیطان کی پیروی سے اسے کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسے ضرر اور نقصان ہی پہنچے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو بلا شبہ وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، ان دونوں الفاظ کی بار بار تشریح گزر چکی ہے، تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، فضل کا تعلق عموماً دنیا کے لحاظ سے ہے اور رحمت کا تعلق عموماً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو آخرت کے لحاظ سے ہے، تو یہ دونوں چیزیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ما زکا منکم من احد ابدا، ما نہیں، زکا پاک ہونا، صاف ہونا، مراد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، مراد کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا، مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل پاکی اور اصل صفائی کیا ہے؟ گناہوں سے انسان کا بچ جانا ہے، اور یہی چیز اصل چیز انسان کی صفائی ہے۔ باقی دوسری چیزیں اس کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن اصل صفائی کیا ہے؟ کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت کے جذبے سے پاک ہو، اور انسان کا عمل اور انسان کا ظاہر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے پاک ہو۔ تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت علیکم نہ ہوتی تمہارے اوپر، تو کیا ہوتا؟ ما زکا منکم من احد ابدا، ما زکا منکم من احد۔ اگر یہاں پر یہ کہا جاتا ما زکا منکم احد تو یہ بھی کافی تھا، لیکن من احد کر کے یہاں پر جو نکرہ لایا گیا، تنوین لائی گئی، اس کا مطلب ہے کہ مراد کوئی بھی، بالکل عام کر دیا گویا اس معنی کو۔ تو ما زکا منکم من احد، تو تم میں سے کوئی بھی ابداً ہرگز پاک نہ ہوتا، ہرگز پاکی اختیار نہ کرتا، جیسے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم شیطان کی پیروی کر جاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی یزکی من یشاء، جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، روشنی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ روشنی دیتا ہے۔ اسی انسان کا عمل شرک سے، نفاق سے، ریا سے، نمود سے پاک رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دیتا ہے، توبہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا اسے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ بسا اوقات ایک انسان ہے، اسے ہر قسم کی سہولت ہے، اسے فرصت بھی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، وہ بسا اوقات دل سے چاہتا بھی ہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں آ پاتا، مسجد نہیں جاتا، اسی طریقے سے وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کسی کو توفیق دیتا ہے اس لیے نہیں کہ بلا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق نہیں دیتا تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی کے ذریعے سے جانتا ہے کہ اس شخص کو ہم کتنی بھی سہولیات دیں گے لیکن یہ نیک عمل کی طرف نہیں آئے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ بات
ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی آیت کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس اسم پاک کے اوپر ہوا کرتا ہے اس کا تعلق، اس کا ایک جوڑ اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ اولاً یہاں یہ آیت یہاں پر جو اس آیت کا جو مفہوم ہے ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا، اسے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ ہمیں اور آپ کو ہر میدان میں شیطان کی اتباع اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان انسان کو کبھی بھی بھلائی کا حکم اور اچھے کام کا، ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جس میں انسان کا فائدہ ہو۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ برائی سے بچ جانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ سے بچا لے رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا فضل نہیں ہے، یہ اس کی اپنی قوت اور اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے عدل اور انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات سمیع و علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون شخص کس لائق ہے اور کون ہے جو گناہوں سے بچائے جانے کے لائق ہے اور کون ہے جسے گناہوں سے جس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کس مشکل گھڑی کے اندر پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے بڑے سے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انہ کان من مخلصین، وہ کیا تھا؟ مخلصین میں تھا، یعنی وہ مخلص نہ ہوتے اگر پہلے سے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نہ بچاتا۔ اس طریقے سے یونس علیہ السلام متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اس سے پہلے ہماری تسبیح بیان کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نہ بچاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی کو مصائب سے محفوظ رکھتا ہے تو اس میں اس بندے کے اپنا کردار کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی گناہ سے بچا لیتا ہے تو اس بندے کے اپنے ماسبق عمل اور کردار کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے مطابق اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں سے بچا لے۔ تو یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اے لوگو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو کچھ یہ ہوا ہے، یہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ شیطان کے وسوسے اور اس کے نقش قدم کی پیروی کی بنیاد پر ہوا ہے، چاہے وہ حسد کی بنیاد پر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر ہو، عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے حسد کی بنیاد پر ہو، یا مسلم معاشرہ جو ترقی کر رہا ہے، اسلام کی طرف بڑھا ہے، اس سے حسد کی بنیاد پر ہو، کسی بنیاد پر ہو، لیکن یہ حسد بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو پہلی بات تو گویا یہ واضح کرنی ہے، اللہ نے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے شیطان کے وسوسے کا بہت بڑا دخل ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وہ بے حیائی اور برائی کے کام کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ بے حیائی کی باتیں جو تم لوگوں نے کہی ہے اسے عام کرنا چاہا ہے، اسے مسلم معاشرے کے اندر پھیلانا چاہا ہے کسی منافق کے ساتھ مل کر کے، تو یہ کام کس کا ہے؟ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کا ماسبق آیات سے یہ تعلق ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت
آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اب تک جو ہے 3-4 بار آ چکا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، آیت نمبر 10 کے اندر بھی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، اسی طریقے سے آیت نمبر 20 کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، یہ بار بار جو دہرایا جا رہا ہے، اور پھر آیت نمبر 21 میں بھی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے، اس سے اشارہ جو ہے اولاً اس طرف ہے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام نازل کر کے تمہارے اوپر یہ آسانی رکھی، اس کا یہ فضل ہے، اور اس کی یہ بہت بڑی رحمت ہے تاکہ تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے سے محفوظ رہ گئے ہیں، بچ گئے ہیں، یہ ان کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم عجب کے اندر، تم جسے کہتے ہیں نا غرور کے اندر کسی قسم کے یا فخر کے اندر مبتلا نہ ہو کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، حالانکہ میرے سامنے بھی یہ بات آئی تھی، ہم نے تو یہ بات نہیں کہی، تو یہ اپنا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں پر جن کے اوپر حد قائم کی گئی، انہیں بھی اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہی ہے، ورنہ تمہیں بھی ان منافقین کے طریقے سے توبہ کی توفیق نہ ہوتی، جیسے عبداللہ ابن ابی یا دوسرے جو لوگ ہیں انہیں بھی توبہ کی توفیق نہ ہوتی، لیکن اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تمہارے اوپر حد قائم کر کے تم سے آخرت کے عذاب کو روک دے رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک اور صاف کر دیا ہے۔ علا کل حال ساتھیو، فوائد کے لحاظ سے اس آیت میں تو فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم وقت کی وجہ سے اب آگے والی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی 22 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جیسا کہ ہم نے کہا یہ سارا معاملہ متعلق ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے جو آپ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ لوگوں نے افک اور بہتان تراشا تھا۔ تو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ، یأتلی آتلا یأتلو کے معنی ہوتا ہے، ایک تو قسم کھانے کے معنی میں ہے، ایک معنی کیا ہے؟ قسم کھانے کے ہے، علیہ قسم کھانا، اسی سے بنا ہے والذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنے عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ قسم کھانے کے ہے۔ تو ولا یأتلی، اور قسم نہ کھائیں، قسم نہ کھائیں، کون لوگ؟ اولو الفضل منکم والسعہ، اولو والے، صاحب، ذو کی گویا کی دوسرے الفاظ میں جمع ہے۔ تو ولا یأتلی اولو الفضل، فضل صاحب فضل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ عمل کے لحاظ سے فضیلت ہے، مال کے لحاظ سے فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازا ہے جسے کہیے۔ تو اگر ولا یأتلی اولو الفضل، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے جو فضل والے ہیں، والسعتی، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مالی طور پر اللہ نے ان کے اندر کیا رکھی ہے؟ وسعت رکھی ہے کہ وہ اپنا بھی خرچ چلاتے ہیں اور دوسرے کو بھی خرچ چلانے کے لیے صدقہ اور خیرات بھی کیا کرتے ہیں، دوسرے کی کفالت وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعتی، اور نہ قسم کھائیں تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جن کے مال میں اللہ نے وسعت دی ہے۔ کس بات کی قسم نہ کھائیں؟ کس بات کا؟ آگے بیان کیا جا رہا ہے ان یؤتو، اے اللہ یؤتو، یہ کہ نہیں دیں گے۔ کس بات کی قسم کھائیں؟ کہ اللہ یؤتو، یعنی وہ نہیں دیں گے، اولی القربہ، قرابت داروں پر، قرابت
داروں پر جو ان کے قرابت دار ہیں ان پر خرچ نہ کریں گے. ان یؤتو بتایا کہ یہاں پر اللہ پوشیدہ ہے اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اس قسم کے حروف بسا اوقات پوشیدہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے اردو میں بھی یہ کہا جاتا ہے ہم کھائیں گے نہ کھلائیں گے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے. لیکن پہلے کیا کہا؟ کھائیں گے نہ کھلائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ گویا نہ ایک لے آ کر کے دونوں جگہ اس سے مراد لیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی یہ چیز قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے جس کی طرف ابھی جانے کا وقت نہیں ہے. تو ان یؤتو اے یا اللہ یؤتو، یہ کہ وہ نہیں دیں گے، نہیں خرچ کریں گے جو ان کے مال میں وسعت دی گئی ہے. کن کو؟ اولی القربا، قرابت داروں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر. اولی القربا سے مراد ظاہر بات جانتے ہیں وہ لوگ خصوصاً جن کا نسبی طور پر جن کی قرابت داری ہوا کرتی ہے. ویسے قرابت داری دو ہے، ایک قرابت داری مساہرت یعنی سسرالی رشتے سے ہوتی ہے اور ایک نسبی رشتے سے، اور دونوں ہی قرابت داری کے اندر ہیں. تو ان یؤتو یہ کہ نہیں خرچ کریں گے قرابت داروں پر، والمساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکینوں پر. جب مطلق کہیں قرآن مجید میں یا حدیث میں مسکین آتا ہے تو اس سے فقیر اور مسکین دونوں مراد ہوتے ہیں. جہاں فقیر آتا ہے تو اس سے فقیر اور مسکین دونوں مراد ہوتے ہیں، اللہ کہ دونوں ایک جگہ آئے تو الگ الگ مراد ہوتے ہیں. جیسا کہ صدقات والی آیت میں ہے کہ انما الصدقات للفقراء مساکین. لیکن اگر کہیں ایک ہی لفظ آ رہا ہے تو اس سے مراد دونوں ہوا کرتے ہیں، فقیر اور مسکین دونوں بھی. تو ولا یأتلوا اولو الفضل منکم والسعۃ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہے اور جو لوگ وسعت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ نہیں خرچ کریں گے یا نہیں دیں گے اپنا مال اولی القربا قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں ان کو نہ دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں. وَلْيَعْفُوا اور چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر فرمائیں. دونوں لفظ ہے. بسا اوقات انسان کسی کو وقتی طور پر معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل کے اندر لیے رہتا ہے کہ موقع ملا تو ہم اس کا بدلہ لے کر کے رہیں گے. تو اسی کی ممانعت ہے کہ وَلْيَعْفُوا یعنی معاف بھی کر دیں اور درگزر فرما دے گویا کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا. اسی لیے کہ اصل میں صفحہ کیا ہے؟ یہ صفحۃ العنق ہے. جب کسی سے آدمی اعراض کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، تو رخ پھیر لیتا ہے. تو گویا انہیں معاف بھی کر دیں اور اس سے مڑ بھی جائیں، یعنی وہاں بالکل ہی درگزر فرما دیں. اس پر اب کوئی کسی مؤاخذے کا جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے. تو وَلْيَعْفُوا اور چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر فرمائیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو؟ الا تحبون کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو؟ ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ایک بات اور رکھ دوں، قرآن مجید میں یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، عفو، مغفرت اور رحمت. یہ تین لفظ آئے. بسا اوقات ایک ہی آیت میں تین لفظ ایسے یہاں پر آئے ہیں. اس طرح سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ان کا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی اصل میں ہے معاف کر دینا، معاف کر دینا. اس کے بعد دوسرا معنی ہے بخش دینا، یہ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور تیسرا لفظ ہے آتا ہے کیا؟ رحم کرنا، یہ اس سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کو ایک مثال میں دوں کہ ایک لڑکا ہے، استاد کے پاس پڑھتا ہے، اس نے کوئی غلطی کی، استاد نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ سوچتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس پر اس کی میں گرفت کروں گا. یہی چیز ہے بخش دینا، یعنی اسے بالکل ہی ختم کر دیا، اب مستقبل میں اس پر کوئی گرفت نہیں کرے گا.
اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ استاد یہ کہے کہ اب متنبہ رہے کہ اب اس لڑکے سے ایسی غلطی نہ ہونے پائے. یہی چیز کیا ہے؟ رحم کرنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت ہوا کرتی ہے آئندہ ایسی غلطی میں واقع ہونے سے بچاتا بھی ہے، یعنی رحم کرتا ہے. تو یہ تینوں لفظ یہاں پر بھی آئے ہیں، اس پر متنبہ رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یقیناً تم پسند کرو گے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ساتھیو، یہ آیت آپ نے سنی ترجمہ، اندازہ آپ کو لگا ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ ضرور ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ وہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے کا تتمہ ہے. اور یہ آیت خصوصاً مصطح ابن اثاثہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے، یا پھوپھی زاد بھائی تھے، یا خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے. خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے. یہ خالہ زاد بھائی بھی بعض روایات میں ہے، لیکن اصل خالہ زاد بہن کے یہ بیٹے تھے. ان کا قصہ کیا تھا یہ دیکھیے. مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے، اور قرابت دار بھی تھے. اولی القربہ والمساکین والمہاجرین، قریب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور مسکین بھی تھے، اور مہاجر بھی تھے. ہوا یہ کہ یہ اور ان کی والدہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے، اور ان کے پاس کوئی وسائل رہائش کے نہیں تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا بھی خرچ اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ مصطح نے یہ شرارت کی ہے، گویا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو لوگ تہمت لگانے والے تھے ان میں شریک ہو گئے، تو جب تک معاملہ صاف نہیں تھا ابو بکر خاموش رہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب معاملہ صاف ہو گیا کہ عائشہ بری ہیں، تو قسم کھایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد سے مصطح کو ایک پائی نہیں دوں گا میں، کہ اس نے میری عزت کے ساتھ ایسی کھلواڑ کی ہے. یہ قسم کھا لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا. یہ اسلام تربیت کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، ابو بکر سے بڑا فضل والا کون ہوگا، وسعہ وسعت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے. یہ ایک دنیا کے لیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ اللہ نے ان کے اوپر حد لگوا دی، ان کو پاک کر دیا، پھر بھی دنیا کے لیے کہہ رہے ہو کہ اوپر خرچ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، نہیں پہلے فرمایا ولیعفوا ولسوا، چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابوبکر نے فوراً کہا کہ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے. اور پھر کہا اللہ کی قسم جتنا خرچہ کرتا تھا مصطح کے اوپر، اس میں سے ایک پائی بھی میں کم نہیں کروں گا. ساتھیوں سوچیں کہ یہ رمضان کا زمانہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری بگاڑ ہوگی، ہماری حق تلفی کی ہے، ہمارے بارے میں غلط بات کی ہے، ہمیں گالی دیا ہے، ہمیں بدنام کیا ہے. لیکن سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. خصوصاً اس مہینے میں ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی نہیں معاف کیا جاتا، جو زخم اس نے ہمیں دیا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. لیکن سوچیں کہ کیا تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے؟ تمہارے ساتھ نہ تمہاری حق تلفی کی ایک مجبور انسان ہو تو تم اتنے ناراض ہو. اگر اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرتا، جو ذات قادر مطلق ہے اور غنی ہے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرتا، تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ یقیناً چاہو گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آج یہیں پر رکتے ہیں، پھر اگلی مجلس، اگلی آیات
اگلی مجلس میں اگلی آیات آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.